اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ سورہ مبارکہ سورہ قدر کے نام سے ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو کلام پاک جو اتارا اس کے بارے میں احکامات خداوندی عز و جل ہیں، اور دوسرے نمبر پہ لیلۃ القدر کی شان اور فضیلت بیان کی گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس کو اس مقدس رات کے اندر نازل کیا، یعنی قرآن کریم کو لوح محفوظ سے عرش جو زمین کے عرش نہ پھیلا اس پر یہاں تک جو ہے نازل فرمایا. پھر یہاں سے جو اکٹھا نازل ہوا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اب 1000 راتیں کیا ہیں؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شہر یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا. اس کا یہ معمول تھا کہ دن کو سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا اور رات کو ساری رات جو ہے کھڑا ہو کے عبادت کرتا. اور اس نے یہ ایسا 1000 مہینوں تک کیا تھا، یعنی کہ اس کی عمر 84 سال جو بنتی 83 سال اور یعنی کہ سم تھے کہ 83.33 اتنا بنتا ہے. کیلکولیٹ کریں 12 سے اس کو کریں تقسیم تو وہ اتنے عرصہ جو ہے اس نے رب کی عبادت کی اور وہ مقبول عبادت ہوئی. تو جب آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا جس نے اتنی عمر گزاری اور عبادت کی 83 سال 83.5 سال اس نے ایسا کیا. لیکن اگر آپ کی امت میں سے کوئی آپ کا امتی ایک رات کو پا لے گا تو اس کو اس کے تمام 83 سال کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اب یہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں آگے فرمایا کہ اس میں روح الامین جو فرشتے ہیں یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ہمراہ ان کی جماعت وہ آسمان سے جو زمین پر نازل ہوتی ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں اور یہ سلسلہ صبح تک رہتا ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ امن والی رات ہے، اس میں سلامتی اور امن ہے، تمام مفاد و بلیات کو مقید کر دی جاتا ہے اور اس میں امن ہی امن ہے. اور اس میں ایک گھڑی وہ ہے جس میں ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی قبول فرماتا ہے، اور اس کو جو بندہ پا لیتا ہے اس کو 83.5 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو ایک تو آپ نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 23 25 27 اور 29. اب جو آنے والی رات ہے یہ 27 کی ہے. اور اس میں بزرگان دین جو ہیں انہوں نے کئی بزرگ ایسے بھی ہیں کتابوں کے اندر ملتا ہے جنہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم ہے یہ 27 کی رات ہی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے. اور انہوں نے اور فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ اس کو اسی رات میں پایا ہے اور اسی لیے بزرگوں کا اس پہ اکتفا ہے اور اسی پہ جو ہے وہ سارے جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو گمان اسی پہ ہے. باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاق راتوں باقی میں تلاش کرو. اور ایک حدیث پاک ملتی ہے اس کے اندر آپ نے یہاں بھی اس میں سے بھی فرمایا کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر جنگل میں ہے تو میں وہاں سے آتا ہوں، روز نہیں آ سکتا، کوئی ایک رات بتا دیں تاکہ اس کو میں پالوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 23 کی رات کو آ جانا. کہ یہ حدیث پاک ایک ہے. اور اس کے علاوہ جو 27 والی بتائی اس کا یہ اس میں پہلے حدیث پاک جو بیان کر رہا تھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے جس میں ملائکہ آسمان سے جو زمین ہے اس پر نازل ہوتے ہیں اور ہر شخص جو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جو وہ دعا مانگ رہا تھا اس میں وہ آمین کہتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کو آپ فضول جو ہے نہ گزاریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے آئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور آپ نے کا یہ ارادہ تھا کہ بتاؤں کہ یہ کون سی رات ہے.
ایگزیکٹ جو کون سی رات ہے. تو آگے کچھ دو صحابہ آپس میں کسی بات پہ کسی موضوع پہ جھگڑنا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موقف کر دیا, اس کو روک دیا, آپ نے پھر نہیں بتایا. اور پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ بات بھلا دی ہے کہ میں نے نہیں بتانا, اور اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو. اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 ایام کے اندر اپنے آپ کو متحرک کر لیتے اور دن رات جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے. اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام چھوڑا کہ ہم تاک راتوں میں اس کو تلاش کریں. لیکن جو اولیاء اللہ, بزرگان دین, صحابہ کرام, ان کا جو ان کے اقوال ملتے ہیں, انہوں نے جو غالب گمان ظاہر کیا ہے وہ 27 کی رات ہے. تو یہ جو رات اس کی قدر کو جانے, اس میں بے شمار نوافل بھی ہیں. باقی اب جیسے وقت نماز تراویح پڑھتے ہیں, فرائض پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, ویسے بھی رمضان المبارک کے اندر نوافل جو ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور اس رات کے اندر تو یہ جو بندہ پا لیتا ہے اس کو 83.5 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور یہ پتہ بھی ہے کہ نہیں, اتنی ہماری عمر بھی ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.